بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے حضرت زید الخیر۔ لوگ معدنیات کی مانند ہیں، جو شخص جاہلیت میں بہتر ہوتا ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ جلیل القدر صحابی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے دونوں رخ دیکھیے۔ پہلا رخ تو دور جاہلیت کا ہے اور دوسرا رخ اسلام کا ہے۔ دور جاہلیت میں انہیں لوگ زید الخیر کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر تجویز کیا۔ تصویر کا پہلا رخ تاریخی کتابوں میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ مورخ شیبانی بنو عامر کے ایک معمر شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سال قحط پڑا جس سے کہ باڑی تباہ ہو گئی۔ ہم وہاں سے ایک فرد اپنے اہل خانہ کو لے کر ہیرا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر کہنے لگا، میرے واپس آنے تک میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے یہ قسم کھائی، یا تو میں ان کے لیے مال کما کر لاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ پھر کچھ ذات راہ لیا اور دن بھر چلتا رہا۔ رات آئی تو اس نے ایک خیمہ دیکھا، اس کے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے دلیل میں کہا، یہ میرا پہلا مال غنیمت ہے۔ اس کی رسی کھولی اور اس پر سوار ہونے لگا تو فضا میں سے اس نے ایک آواز سنی جس میں یہ حکم تھا، اسے رہنے دو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو وہ اسے چھوڑ کر آگے چل دیا۔ 7-10 دن سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں اونٹوں کا ایک باڑا تھا اور ایک طرف چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا جس سے خوشحالی کی جھلک نمایاں نظر آتی تھی۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا، اس باڑے میں ضرور اونٹ ہوں گے اور ظاہر ہے اس خیمے میں کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اس نے خیمے میں بڑی ہی احتیاط سے جھانکا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خیمے کے وسط میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے کو اس کی آمد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سورج غروب ہو گیا تو ایک بھاری بھرکم شاہ سوار نمودار ہوا۔ اس جیسا قد آور شخص اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا۔ دائیں بائیں 2 غلام لگام تھامے چل رہے تھے اور ان کے جلووں میں تقریباً 100 اونٹنیاں بھی تھی۔ ان کے آگے ایک دیو ہیکل اونٹ تھا۔ اونٹ جب بیٹھا تو سب اونٹنیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ شاہ سوار نے ایک موٹی تازی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا، اس کا دودھ دھو لو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ دھویا، یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ اس نے وہ برتن رکھ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، برتن پکڑا اور تمام دودھ پی لیا۔ غلام واپس آیا اور برتن اٹھا کر لے گیا اور عرض کی، میرے آقا شیخ نے تو تمام دودھ پی لیا ہے۔ یہ سن کر شاہ سوار بہت خوش ہوا اور حکم دیا، اب اس دوسری اونٹنی کا دودھ دھو کر شیخ کی خدمت میں ایک اور دودھ کا پیالہ پیش کرو۔ غلام نے پھر حکم کی تعمیل کی۔ شیخ نے ایک گھونٹ پیا اور چھوڑ دیا۔ وہ شخص کہتا تھا کہ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اس میں سے نصف پی گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس دفعہ بھی تمام دودھ پی لیا تو شاہ سوار کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر شاہ سوار نے اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے، تو اس نے بکری ذبح کر دی۔ شاہ سوار نے بذات خود گوشت بھونا اور شیخ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گیا تو پھر خود اس کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اونٹ کے پاس آیا، اس کی رسی کھولی، اس پر سوار ہو کر ایڑی لگائی تو اونٹ چل پڑا اور اس کے ساتھ ہی تمام اونٹنیاں بھی چل پڑی۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو میرا تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی، یہاں تک کہ کافی دن چڑھ آیا۔ پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو دور سے ایک بہت بڑی بلا میری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مسلسل میرے قریب ہوتی جا رہی۔ جب بالکل قریب پہنچی تو پتہ چلا یہ تو وہی شاہ سوار ہے جو اپنے اونٹوں کی تلاش میں میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور اونٹ میں نشانہ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور شاہ سوار کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ہیرا شہر میں بے بسی کے عالم میں بھوکی پیاسی عورتیں اور بچے چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس یا تو کچھ مال لے کر جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ اس نے کہا، ارے کمبخت، تم اپنے آپ کو اب مردہ ہی سمجھو، میرا حکم ہے شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، میں تو ہرگز تمہیں اونٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، تم
बड़े मकरूर हो, मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। फिर कहा मुझे इस ऊँट की लगाम बताओ किधर है। इसमें 3 गिरहें थी। फिर इसने मुझे कहा बताओ किस गिरा पे निशाना लगाऊं। मैंने इशारा किया दरमियानी गिरा में। इसने 3 फेंका तो वो दरमियानी गिरा में आकर इस तरह पेवस्त हो गया जैसे कि इसे अपने हाथ से वहाँ निस्ब किया हो। फिर इसने दूसरी तीसरी गिरा को निशाना लगाया। जब मैंने तीर अंदाजी की ये महारत देखी तो मैं खौफजदा हो गया और अपना तीर कश में रख लिया और बाअदब अंदाजे में खड़ा हो गया। शाह सवार मेरे पास आया और मेरी तलवार और तीरों से भरी कश मुझसे ली और कहा मेरे पीछे सवार हो जाओ। मैं इसके पीछे सवार हो गया। इसने मुझसे दरियाफ्त किया मैं तेरे साथ भला क्या सुलूक करूँगा। मैंने अर्ज की किसी अच्छे सुलूक की मुझे तवक्का नहीं। इसने कहा क्यों। मैंने अर्ज किया चूँकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और अल्लाह ने तुम्हें कामयाब कर दिया और फिर इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ। इसने कहा क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तेरे साथ बुरा सलूक करूँगा जबकि तूने मेरे बाप के साथ बैठकर खाना खाया है और तुम एक रात इसके मशरूब के साथी भी रहे हो। जब मैंने इसके मुंह से महलल का नाम सुना तो मैंने दरियाफ्त किया क्या तुम ज़ैदुल खैल हो। इसने कहा हाँ। मैंने अर्ज किया तो मुझ पर मेहरबानी करे। इसने कहा घबराओ नहीं, तुझे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। वो मुझे अपने डेरे पर ले गया। वहाँ जाकर उसने मुझसे कहा खुदा की कसम अगर ये ऊँट मेरे होते तो सभी तुझे दे देता, लेकिन ये मेरी एक बहन की मिल्कियत है। तुम मेरे पास चंद दिन रहो। मैं एक डाका मारने वाला हूँ, इसमें जो कुछ हाथ लगेगा वो तुम्हें दे दूंगा। 3 दिन बाद इसने कबीला बनु नमीर के यहाँ डाका डाला। तकरीबन 100 ऊँटनियाँ इसके हाथ आई। वो सब मुझे दे दी और मेरे साथ चंद आदमी भी भेज दिए ताकि वो मेरी हिफाजत करे। यहाँ तक कि मैं हैरा शहर पहुँच गया। ये ज़ैदुल खैल की ज़माने जहालियत में सीरत का एक पहलू था, लेकिन दौर इस्लाम में इनसे मुताल्लिक दास्तान तारीखी किताबों में कुछ और है और वो इस अंदाज में तहरीर की गई है। जब ज़ैदुल खैल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इल्म हुआ तो इनके दिल में आप अलैहिस्सलाम की दावत मालूम करने का शौक पैदा हुआ। सवारी तैयार की और अपनी कौम के सरदारों को मदीना मुनव्वरा जाने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करने की दावत दी। इनके साथ कबीला बनूती में से एक बहुत बड़ा दफ्त भी सफर के लिए तैयार हो गया। इस वक्त में ज़र बिन सदूस, मालिक बिन जबीर, आलिम बिन जेवन और दीगर सरदार शामिल थे। जब ये मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबी का रुख किया। अपनी सवारियाँ मस्जिद के दरवाजे पर बिठा दी। देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े लोगों से खिताब फरमा रहे हैं। इनके दिलों पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का बहुत रौब तारी हो गया और मुसलमानों का आपसे कबली ताल्लुक और अदब व एहतराम देखकर बहुत हैरान हुए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पर नजर पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को मुखातिब होकर फरमाया मैं तुम्हारे लिए इस खुदा से बेहतर हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। ज़ैदुल खैल और इनके साथियों के दिलों पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का 2 तरह का असर मरतब हुआ। बाज ने मुतासिर होकर हक को कबूल कर लिया और बाज नहवत व तकब्बुर का शिकार होकर मुंह फेर कर वापस चल दिए। इसी तरह एक ग्रोह जन्नती बन गया और दूसरा जहन्नुमी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।